بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم۔ ایم ڈی ایل ٹی وی کے ساتھ میں ہوں ایم ڈی ایل۔ پاکستان میں عید کے روز جو ایک واقعہ ہوا بہاول نگر والا، جس کی دھوم میں تو کہوں گا دھوم ہی تھی، ہر جگہ سوشل میڈیا پر چھایا ہوا تھا، ویڈیوز، آڈیوز، تصاویر، اس پر ہم نے گفتگو بھی کی تھی اور تفصیل سے گفتگو کی تھی۔ پرسوں تک تو یہ تھا کہ نہیں جی یہ تو جھوٹ بولا جا رہا ہے، کل نیشنل میڈیا پر بھی ایک چند چینلز پہ یہ خبر چلی، آج تو آئی ایس پی آر نے اس کے لیے ایک پریس ریلیز بھی جاری کر دیا۔ اب 4 روز کے بعد آئی ایس پی آر کا پریس ریلیز بہت سے سوالات اٹھا رہا ہے۔ سب سے پہلے تو اس پریس ریلیز میں کہا کیا گیا، سب سے اہم بات اس میں کہی گئی، تمام باتیں ہم کچھ نہیں کرتے، اس میں یہ کہا گیا کہ پولیس نے چادر اور 4 دیواری کا کے تقدس کو پامال کیا، خواتین کے ساتھ زیادتی، اور اس پر ایک تحقیقاتی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے کہ مکمل تحقیقات۔ بہت اچھی بات ہے۔ وہ 2 نوجوان جو شہری انور کے صاحبزادے تھے، صاحبزادے ہیں بلکہ، اور جن کا دونوں کا تعلق پاکستان کی مسلح افواج سے ہے، دونوں فوجی ہیں، ان کے اوپر، ان کے اہل خانہ پر ظلم یا زیادتی اور خواتین کے ساتھ زیادتی کے بعد ایک اتنا بڑا ریئیکشن آیا جس سے پاکستان کے پورے نظام کی چولیں ہل گئی۔ آئی ایس پی آر کو آج اسٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑا کہ یہ جو زیادتی ہوئی اس کے ذمہ داروں کا تعین بھی کیا جائے گا اور ان کو قرار واقعی سزا بھی ملے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو 2-3 شہری ہیں جن کے گھر میں یہ لوگ داخل ہوئے، پولیس والے، اور قسطوں میں داخل ہوئے، پہلے ایک چھاپہ مار پارٹی گئی، پھر دوسری پارٹی آئی، اسے یرغمال بنا دیا گیا، پھر تیسری پارٹی گئی، عجیب ایک گھمسان کا رنگ پڑا ہوا تھا۔ تو پاکستان میں شہری حقوق کیا صرف ان 2-3 لوگوں کے ہیں؟ کیا چادر اور 4 دیواری کا جو تحفظ ہے وہ صرف ایک خاندان کے لیے ہے؟ کیونکہ 2 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، 2 برس سے پنجاب پولیس جو کچھ کر رہی ہے پی ٹی آئی کے خلاف اور خصوصاً خواتین ورکرز کے خلاف، جس طرح انہوں نے جو کیا وہ ہم سب کے سامنے ہے۔ کبھی آئی ایس پی آر نے زحمت گوارا نہیں کی کہ وہ اس پہ بھی پریس ریلیز جاری کرتے کہ یہ پاکستان کے عوام کے حقوق کے تحفظ کے خلاف کام ہو رہا ہے، ان کی جو آزادی ہے اس کو پامال کیا جا رہا ہے۔ دیر آیت درست آیت، اللہ کرے کہ یہ جو پریس ریلیز ہے اس میں جو تحقیقاتی کمیٹی جو پاکستان کی مسلح افواج اور پولیس کی مشترکہ ٹیم ہے، تحقیقاتی ٹیم ہے، وہ اس پر ایسا فیصلہ کرے جس سے آئندہ کم از کم پنجاب پولیس کو بالخصوص اور پاکستان کے دیگر صوبوں کی پولیس کو بالعموم اس بات کا ادراک ملے کہ وہ کسی کے گھر ایسے ہی نہ گھسیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں۔ دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کے خلاف ریفرنس آ گیا ہے۔ اب کیانی صاحب جو ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل، کیونکہ کیانی صاحب نے کچھ فیصلوں سے اختلاف کیا جو انہیں دیے گئے کہ اس طرح فیصلے کریں، انہوں نے اختلاف کیا، اور ججز والا معاملہ ابھی تک چل رہا ہے کہ ان پر دباؤ ہے کہ ایک طرف سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ پر دباؤ ہے، دوسری طرف پولیس پر دباؤ ہے، اور یہ تمام چیزیں اگر ہم دیکھیں، پولیٹیکل پارٹی، سپریم کورٹ، الیکشن کمیشن، پولیس، ان سب پر دباؤ اگر کہیں سے آ رہا ہے تو وہ ایک ہی طرف سے آ رہا ہے کہ ان کے کہنے کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے۔
اس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ تمام ادارے غلط ہیں یا وہ ایک ادارہ یا گروپ جس کی طرف سے یہ احکامات جاری کیے جاتے ہیں وہ غلط ہے۔ یہ سوچنا ہمارے جو عسکری قیادت ہے اس کا فرض ہے۔ جسٹس محسن اختر کیانی اگر ریفرنس کے خلاف چلے جاتے ہیں، ظاہر ریفرنس میں فیصلہ ہوگا جو بھی ہوگا، اس کے بعد وہ جسٹس شوکت صدیقی کی طرح اپیل کرتے ہیں سپریم کورٹ میں، اور آج سے 2 سال بعد، 4 سال بعد، 6 سال بعد انہیں بحال کر دیا جاتا ہے اور ان کے حق میں فیصلہ آ جاتا ہے، تو جس شخص نے ان پر ریفرنس دائر کیا ہے یا جس کے ذریعے کروایا گیا ہے اس کا کیا ہوگا، اسے کیا ہونا چاہیے، اسے کیا سزا ملنی چاہیے؟ کیونکہ ہم اگر دیکھیں تو ہمارے خلاف فوجی عدالتیں بھی موجود ہیں عام آدمیوں کے خلاف۔ اچھا، مزیدار بات یہ ہے کہ جو فوجی عدالتوں نے ہماری سپریم کورٹ نے انہیں اجازت دی فوجی عدالتوں کو کہ جی جو بے گناہ ہیں انہیں رہا کر دیں، ان میں سے رہا بے گناہ تو کوئی نہیں ہوا، 20 لوگوں کو سزا دی گئی اور سزا دے کے ان کی 3 مہینے کی سزا معاف کر دی۔ ان کی زندگی تو تباہ و برباد ہو گئی جب تک وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے، سپریم کورٹ میں جائیں گے، اب اس پر کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ ہمارے جو قاضی القضاء ہیں فائز عیسیٰ صاحب، جسٹس فائز عیسیٰ، انہیں پتہ نہیں کیا ہے کہ وہ شاید ان کے مقاصد اعلیٰ و عرفہ ہیں، شاید وہ ایکسٹینشن بھی لینا چاہتے ہیں کہ وہ ستمبر میں جب ریٹائر نہ ہوں بلکہ آگے چلے جائیں، تو اس کے لیے وہ ڈھول بجا رہے ہیں جو انہیں دیا گیا ہے۔ تو یہ ہمارے چیف جسٹس کا نہ مقام ہے نہ مرتبہ ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ سزائیں، مقدمات، عمران خان کے خلاف جو مقدمات تھے، سائفر ہو گیا، غیر شرعی نکاح ہو گیا، اب ایک ہی مقدمہ باقی ہے جس کی سزا ان کی ختم ہونی ہے یا انہیں ضمانت ملنی ہے یا سزا معطل ہونی ہے۔ اس کے لیے حکومت ڈیلینگ ٹیکٹس استعمال کرتی، جس کے ایما پہ ہو رہا ہے، یہ سب لوگ جانتے ہیں۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی بقا کے لیے جو ہمارے سیاسی رہنما آئے ہیں، اس میں محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ جو آئینی ججز جنہوں نے آئین کی خاطر استعفے دیے، پی سی او پر حلف نہیں اٹھایا، انہیں پاکستان کا ہیرو قرار دیا جانا چاہیے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے انصاف کا علم سر بلند کیا۔ اب انہوں نے یہ بھی کہا محمود خان اچکزئی نے کہ یہ جو آپ لیڈر پیدا کر رہے ہیں نا، تو یہ لیڈر پیدا کرنا آپ کا کام نہیں ہے، لیڈر بنانا، پیدا کرنا یہ عوام کی ذمہ داری ہے، اور عوام ہی کا فیصلہ اول و آخر ہونا چاہیے۔ آج اختر مینگل صاحب کی زیر صدارت جو 5-6 رکنی اپوزیشن اتحاد بنا ہے، جن کا جلسے شروع ہونے والے ہیں، کل غالباً ان کا پہلا جلسہ، بلکہ آج ہی پہلا جلسہ ہے، وہ ہو رہا ہے، تو وہ جو تحریک شروع ہونے جا رہی ہے کے پی کے بلوچستان، اس میں آگے ہے۔ یہ بہت ہی ان یوزول ہے، ایسا ہوتا نہیں تھا، بڑے شہروں سے تحریکیں اٹھتی تھیں، اب پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی اور چھوٹے صوبوں کی قوم پرست جماعتیں مل کر ایک احتجاجی تحریک شروع کر رہے ہیں۔ بلوچستان سلگ رہا ہے، لاوا پھٹنے کو ہے، یہ لاوا پھٹا تو اس میں سب سے زیادہ نقصان پاکستان اور پاکستان کے عوام کا ہوگا۔ کے پی کے میں بھی وہی صورتحال ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کو مار بھی رہے ہیں، ان سے لڑ بھی رہے ہیں۔ جو شخص زیادتی کر رہا ہے، جو پارٹی زیادتی کر رہی ہے، جو گروپ زیادتی کر رہا ہے، اسے بہرحال سزا ملنی چاہیے، لیکن موقع ضرور ملنا چاہیے۔ اس ملک کو ہم نیگوسیشنز کے ساتھ آگے لے کر چلیں، کیونکہ جنگوں سے اگر فیصلے ہونے ہوتے تو اسرائیل نے جو کچھ کیا ہے پچھلے 6 مہینے میں فلسطین میں، وہ اب تک ملیا میٹ کرنے کے باوجود بھی جنگ جیت نہیں سکا، اور بیک ڈور رابطے یا دوسری طرف مختلف ممالک جو ہیں وہ سفارتی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس جنگ کو ختم کیا جائے، روکا جائے۔ تو کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ اس بات سے آگاہ نہیں ہے کہ وہ گفتگو کے ذریعے مسائل کا حل کرے؟
حل تلاش کرے اور پاکستان کے عوام کے جو فیصلہ ہے جو دیا ہے انہوں نے 8 فروری کو اس کے مطابق حکومت بننے دے اور حکومت چلنے دے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.